تاریخ اسلام میں کئی ایسی خواتین گزری ہیں جنہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ رہ کر ایسی خدمات سر انجام دی جنہوں نے رہتی دنیا تک انہیں امر کر دیا۔ انہی میں ایک نام رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ کا ہے، جو اسلامی تاریخ کی وہ روشن اور درخشاں شخصیت ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام میں طب اور نرسنگ جیسے شعبے میں اپنی خدمات پیش کر کے نہ صرف عورتوں کے لیے علمی و پیشہ ورانہ راہیں ہموار کی۔ رفیدہ بنت سعد الاسلمیہ کا تعلق مدینہ کے مشہور قبیلہ بنی اسلم سے تھا، جو قبیلہ اوس کی ایک شاخ تھی۔ انہوں نے طب کا علم اپنے والد سعد الاسلمی سے حاصل کیا، جو اس زمانے کے ماہر طبیب تھے۔ اس وقت عرب معاشرے میں طب کو ایک منظم علم کے طور پر نہیں اپنایا گیا تھا، لیکن رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے باضابطہ پیشے کے طور پر اپنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو رفیدہ نے اپنی طبی مہارت اور انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر مسلمانوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو نہ صرف سراہا بلکہ ان کو میدان جنگ میں خدمات انجام دینے کی خصوصی اجازت بھی فرمائی۔ رفیدہ نے غزوہ بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے کئی اہم معرکوں میں حصہ لیا اور زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی، تیمارداری اور علاج معالجے کی خدمات سر انجام دی۔ ان کے زیر نگرانی مسجد نبوی کے قریب ایک طبی خیمہ قائم کیا گیا، جو اسلامی تاریخ کا پہلا فیلڈ ہسپتال کہلاتا ہے۔ وہ خیمہ ایک علاج گاہ ہی نہیں بلکہ تربیت گاہ بھی تھا، کیونکہ انہوں نے جو نرسنگ ٹیم تیار کی تھی اس میں زیادہ تر خواتین شامل تھیں۔ رفیدہ کی تربیت یافتہ نرسنگ ٹیم اسلامی تاریخ کی پہلی منظم میڈیکل کورس سمجھی جاتی ہے۔ رفیدہ صرف ایک طبیبہ یا نرس نہیں تھی بلکہ وہ ایک مثالی سماجی کارکن بھی تھی۔ انہوں نے مدینہ میں یتیم بچوں، بیواؤں اور معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بے پناہ کام کیا تھا۔ ان کے خیمے میں محتاجوں، بے سہارا عورتوں اور بیماروں کے لیے ایک پناہ گاہ موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو ریاست مدینہ کے کئی امور کو از سر نو منظم کیا گیا، جن میں طبی اور سماجی خدمات بھی شامل تھیں۔ رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک تجربہ کار اور معتبر طبی ماہرہ تھیں، اس لیے خلافت راشدہ کے آغاز میں بھی ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ رفیدہ کی خدمات کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسا علمی ماڈل قائم کیا تھا جسے خلفائے راشدین نے قابل تقلید سمجھا۔ ان کے قائم کردہ میڈیکل خیمے، زخمیوں کی فوری دیکھ بھال، نرسنگ ٹیم کی تشکیل کے تصورات خلافت راشدہ کی فلاحی پالیسیوں کے ساتھ ہم آہنگ تھے۔ ان کی کوششوں نے ریاستی سطح پر طب کے شعبے کو ایک عملی شکل دی، جس کے اثرات خلفائے راشدین کے دور میں فوجی مہمات کے دوران نظر آئے۔ خلافت راشدہ میں رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اہم اثر خواتین کی فلاحی اور طبی خدمات میں شرکت کے تصور کو مضبوط کرنا تھا۔ رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ ثابت کیا کہ عورت علم، عمل اور قیادت میں کسی سے کم نہیں، اور یہ نظریہ خلفائے راشدین کی پالیسیوں میں جھلکتا نظر آتا ہے، جہاں انہوں نے خواتین کو دینی و دنیوی خدمات کے لیے جگہ دی گئی۔